बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल का इजलास आज इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, राना तनवीर, जाम कमाल खान, अहद खान चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक और मुतल्लिका आला हुकाम ने शिरकत की। शुरा इजलास ने वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ शोबों के हवाले से तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को कौंसिल मेंबरान से मिलकर तजावीज़ के हवाले से एक जामिल अमल तश्कील देने की हिदायत कर दी। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुआशी इस्तेहकाम फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि पूरी टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। मैशियत की पायदार तरक्की के हवाले से मज़ीद मेहनत करने के लिए पुरअज़्म हैं। उनका कहना था कि मुल्क में ग्रीन डाटा सेंटर्स, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज की बेहतरी और दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट की रसाई से IT बरामदात और फ्रीलांसर्स की तादाद में इजाफे के लिए कोशां हैं। डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के हवाले से भी मुशावरत जारी है। और वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि आज की तामीरी गुफ्तगू को काबिल अमल मनसूबे में तब्दील करना है, जबकि शुरा इजलास ने कारोबारी बरादरी और तमाम स्टेक होल्डर से बाकायदगी से मुशावरत पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि कुरम सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा नहीं बल्कि ये एक फ़िरका वाराना तनाज़ा है जिसमें बैरूनी ताकतें पूरी तरह मुलव्विस हैं। पेशावर में एक तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था, कुरम का मसला 103 साल से चल रहा है। ये जो हमें कहते हैं कि ज़मीन का तनाज़ा है, ये ज़मीन का तनाज़ा नहीं है। हम हकीकत से अपने आप को पीछे क्यों हटाते हैं? ज़मीन के तनाज़े तो बहुत सारी जगह पर होते हैं, लेकिन कहीं नहीं होता पूरे के पूरे इलाके खड़े हो जाएं। वज़ीर आला KP का कहना था, कुरम में जो हो रहा है ये फ़िरका वारियत है जिसमें आलमी और बैरूनी कुव्वतें पूरी तरह इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। बैरूनी ताकतें कुरम में असलहा, गोला बारूद और भारी हथियार फराहम कर रही हैं। ये ताकतें कुरम की चंगारी से पूरे मुल्क में फ़िरका वारियत की आग लगाना चाहती हैं। अली अमीन का कहना था कि जिरगे से कुरम का मसला हल हो जाए तो ठीक, वरना हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। कुरम में दहशत गर्दी में मुलविस अनासर बच नहीं सकेंगे। उनका मजीद कहना था कि जिस तरह का वहाँ पर असलहा और बारूद सप्लाई और इस्तेमाल हो रहा है, इसमें बैरूनी ताकतें पूरी तरह मुलविस हैं। हम भरपूर काम कर रहे हैं। 2 अरब रुपए के CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। हमने हेडमनी भी रख दी है और हम पीछे हटने वाले नहीं। वाज़ेह पैगाम है, जो गलत है, दहशत गर्दी फैला रहा है, वो बचेगा नहीं, उसको सजा मिलेगी। पंजाब जाने वाली बस के 7 मुसाफिर बलूचिस्तान में कत्ल, शनाख्ती कार्ड देखकर गोलियां मारी गईं। बलूचिस्तान में बारखान की तहसील रखनी में मुसल्लह अफराद ने शनाख्ती कार्ड देखकर 7 मुसाफिरों को बस से उतारा और कत्ल कर दिया। वाक़या रखनी को डेरा गाजी खान से मिलाने वाली शाहराह पर पेश आया और जहां 10 से 12 दहशतगर्दों ने कोयटा से फैसलाबाद जाने वाली मुसाफिर बस को रोककर बस में से 7 मुसाफिरों की शनाख्त करके नीचे उतारा और उन्हें गोलियां मारकर फरार हो गए। जहां भग अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से था। असिस्टेंट कमिश्नर बारखान खादिम हुसैन के मुताबिक बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। लेविस और FC ने इलाके को घेरे में ले लिया है और लाशों को रखनी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने बारखान में 7 मुसाफिरों के बेईमाना कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्द मासूम और निहत्ते लोगों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाबिले बर्दाश्त है, सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानियों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों का अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय जेलों में कैद कश्मीरी कैदियों की रिहाई के लिए दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के ज़ेर-ए-एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। कश्मीरी कैदियों की रिहाई के लिए मरकजी शाहराह पर मार्च किया गया। रैली में वकला, सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी तंजीमों के कारकुनों ने शिरकत की। रैली की क़यादत वाइस चेयरमैन इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस मुश्ताकुल इस्लाम, चेयरमैन पासबान हुर्रियत उज़ैर अहमद गजाली समेत दीगर ने की। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि कश्मीर को
اس وقت ایک مکمل جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مقبوضہ ریاست عملاً ایک فوجی چھاونی میں تبدیل کر دی گئی ہے، جہاں ہر طرف فوجی بوٹوں کی دھمک سنائی دیتی ہے اور 10 لاکھ بھارتی فوجی ریاست پر مسلط ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ معروف کشمیری وکیل ایڈوکیٹ میاں عبدالقیوم، انسانی حقوق کے معروف کارکن خرم پرویز سمیت ہزاروں کشمیری شہری جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے بھارتی جیلوں میں بند ہیں، جن کی رہائی کے لیے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے سامنے آنا چاہیے۔ شرکائے ریلی نے اقوام متحدہ سے بھارتی جیلوں میں قید کشمیری شہریوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ مظفر آباد، دھنی مائی اور بانڈی میر ہمدانی قبرستان تنازع، سابق امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی راجہ اسد اقبال نے مصالحت کی پیشکش کر دی۔ سابق امیدوار اور کونسلر وارڈ چہلا بانٹی راجہ اسد اقبال نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ مرکزی ایوان صحافت مظفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ قبرستان کا کل رقبہ 23 کنال ہے، جس میں سے 5 کنال 5 مرلے اسکول کے پاس ہے اور 8 کنال اراضی محکمہ دفاع کے پاس ہے۔ باقی ماندہ 11 کنال رقبہ جو کہ قبرستان کا حق ہے، جسے 4 دیواری کر کے علیحدہ کیا جائے تاکہ مقامی آبادی اس سے مستفید ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ قبرستان کے رقبے پر کسی بھی شخص کا قبضہ ہرگز جائز نہیں۔ دونوں اطراف سے بیان بازی کی وجہ سے مزید غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، جس کے اچھے نتائج نہیں ہیں اور فریقین کے درمیان مصالحت کے لیے ہر وقت تیار ہیں، جبکہ انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر، کمشنر مظفر آباد اور تمام متعلقہ حکام سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لے کر معاملے کو حل کریں۔ اگر قبرستان کے رقبے کی نشاندہی کر کے جگہ علیحدہ نہیں کی جاتی تو اس پر ناجائز قبضے ہونے کی خدشات موجود ہیں، جس کی وجہ سے مقامی طور پر حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ راولاکوٹ بینظیر انکم سپورٹس پروگرام میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کا انکشاف، عمر رسیدہ غریب اور نادار خواتین بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف سراپا احتجاج۔ متاثرہ خواتین کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس پروگرام کے تحت مستحق خواتین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ دفاتر کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں لیکن کہیں بھی شنوائی نہیں ہو رہی ہے اور خواتین کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کے نام پر خواتین کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ افسران کی جانب سے صاحب استطاعت اور برسر روزگار خواتین کو نوازا جا رہا ہے۔ متاثرہ خواتین نے حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کا فی الفور نوٹس لیتے ہوئے ریلیف فراہم کیا جائے اور رقم کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ رمضان مبارک کی آمد پر اسسٹنٹ کمشنر کھوئی رٹا تنویر الاسلام کی زیر صدارت پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایس ڈی پی او چودھری ضیاء اللہ، نائب تحصیلدار انور شاہین، صدر تحصیل بار چودھری ظہور الحق اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں، رمضان بازار کے قیام، شہر میں ٹریفک اور دیگر مسائل کے لیے لاہ عمل طے کیا گیا۔ عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے شرکاء اجلاس نے اپنی اپنی تجاویز پیش کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کھوئی رٹا تنویر الاسلام کا کہنا تھا کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں تاجر اشیاء خوردنوش میں خصوصی رعایت دے کر عوام کو ریلیف پہنچائیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے تاجران کو تمام اشیاء خوردنوش کی مناسب ریٹ لسٹ فراہم کی گئی ہیں۔ تاجر برادری اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، بصورت دیگر گراں فروشوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بازاروں میں ٹریفک جام کا سبب بننے والے ریڑھی بانوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کی سرکردہ شخصیات کا احسن اقدام۔ اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں کی مدد اور رہنمائی کے لیے اسلام آباد میں رابطہ آفس کا افتتاح کر دیا گیا۔ رابطہ آفس کا مقصد اوورسیز پاکستانیوں کو ان کے مسائل پر مدد اور رہنمائی کے ساتھ مکمل مشاورت اور تعاون فراہم کرنا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی خدمت کے لیے ایک قدم اور آگے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی سرکردہ شخصیات: چودھری افتخار احمد آف سلاؤ لندن، چودھری خالد آف جرمنی، محمد زید برطانیہ، سجاد بٹ فرانس پیرس نے اوورسیز پاکستانیوں کی مدد اور رہنمائی کے لیے پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیوں اور کشمیریوں کے لیے رابطہ آفس کا افتتاح کر دیا۔ رابطہ آفس اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیوں کی مدد اور رہنمائی کو بلا تفریق ممکن بنائے گا۔ رابطہ آفس کے ذریعے کوئی بھی اوورسیز پاکستانی رابطہ کر کے ہر قسم کی مدد اور رہنمائی مکمل فری حاصل کر سکے گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے رابطہ آفس کے آغاز کا مقصد اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ان کے مسائل اور ایشو پر ان کی مدد اور رہنمائی کے ساتھ
مکمل مشاورت اور تعاون فراہم کرنا ہے۔ رابطہ آفس پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے مکمل معلومات اور ہر قسم کی مدد اور تعاون فراہم کرے گا۔ پاکستان میں ملکی زر مبادلہ بڑھانے کے لیے عملی کوششوں کو یقینی بناتے ہوئے آئی ٹی سے منسلک پروجیکٹ اور دیگر برآمدات کے موقع مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ مدد اور رہنمائی کو یقینی بنانا ہے۔ شرکائے تقریب نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں اور ملک پاکستان کے درمیان بہتر ورکنگ ریلیشن شپ اور اعتماد کی فضا کو مزید مضبوط اور بہتر بنانے کے لیے اوورسیز رابطہ آفس کے ذریعے عملی طور پر مثبت کاوشوں کو مل کر یقینی بنایا جائے گا۔ رابطہ آفس کے سین میں چودھری افتخار احمد، چودھری خالد، سجاد بٹ سمیت دیگر نے پودے لگائے اور شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اوورسیز پاکستانی اور کشمیری اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ اوورسیز رابطہ آفس ان کی مدد اور رہنمائی بلا تفریق و تقسیم یقینی بنائے گا۔ اوورسیز رابطہ آفس کے افتتاح اور خصوصی دعا کے بعد تمام شرکائے تقریب میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ اورنگزیب چودھری، اسلام آباد۔ خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے شہر پشاور میں ضلع انتظامیہ نے پیپل منڈی بازار میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے غیر معیاری لالی پاپ قبضے میں لے کر 3 دکانداروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پشاور کی مختلف مارکیٹس میں دستیاب مخصوص قسم کے لالی پاپ کی خرید و فروخت پر ڈپٹی کمشنر کی جانب سے پابندی لگائی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق پیپل منڈی میں بچوں کے لیے مضر صحت لالی پاپ فروخت کیے جا رہے تھے، جس کے خلاف کارروائی کی گئی۔ کریک ڈاؤن کے دوران مختلف دکانوں پر چھاپے مارے گئے اور 3 دکانداروں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ انتظامیہ نے فروخت کی جانے والی تمام مضر صحت ٹافیاں اور لالی پاپ بھی ضبط کر لیے ہیں۔ پشاور کے ڈپٹی کمشنر سلیم اکرم نے کہا کہ بچوں کی صحت سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ ایسی مضر صحت اشیاء فروخت ہوتے ہوئے دیکھیں تو فوراً انتظامیہ کو اطلاع دیں۔ ڈی سی پشاور نے اسکولوں کے قریب مضر صحت اشیاء فروخت کرنے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حلال فوڈز اتھارٹی نے موقف اپنایا ہے کہ مخصوص لالی پاپ کے خلاف کوئی شکایت درج نہیں ہوئی اور بچوں کی زیادہ تر کینڈیز اور لالی پاپ پنجاب سے لائے جاتے ہیں اور ان کے پاس باقاعدہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا NOC موجود ہوتا ہے۔ نوشہرہ کے مدرسہ جامعہ دارالہدیٰ میں 9ویں عظیم الشان روحانی اجتماع بسلسلہ دستار فضیلت کا انعقاد کیا گیا۔ اجتماع میں 40 حفاظ و قرآ کی اکابرین امت نے دستار بندی کی اور تقریب میں ملک بھر سے جیت علماء کرام اور مشائخ عظائم نے شرکت کی، جبکہ اسلامی جمہوریہ مصر سے آئے ہوئے قرائے کرام نے تلاوت کلام پاک پیش کیا اور اس دوران علماء کرام نے حالات حاضرہ، اسلامی معاشرے کے قیام، علماء کے کردار، مدارس دینیہ کی خدمات اور نوجوان نسل کی تربیت، امت مسلمان کا زوال و بہترین رہنمائی جیسے موضوعات پر خطابات بھی کیے اور آخر میں ملک کی امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں